کہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہمارا انٹیگرل حصہ ہے. اس میں کسی قسم کے پلیبسٹ یا UN ریزولوشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جو پاکستان کے پاس جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے جو ہم وقت آنے پر حاصل کر لیں گے. ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس پر بات ہو رہی ہے. پھر امریکہ میں تعینات UAE کی سفیر نے بھی کہا ہے کہ UAE ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. پھر 22 مارچ کو بلومبرگ میں بھی ایک خبر شائع ہوئی ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے تردید ہو رہی ہے. کیا واقعی جنرل صاحب کو لگتا ہے کہ کوئی بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے؟ ایسے ماحول میں بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھیے سنیا، ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ایک بحث ہے، اور ہو رہی ہے یا نہیں یہ دوسری ہے. جی اب جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ ضرور ہوتی ہے. اگر فائنینشل ٹائمز لکھ رہا ہے، بلومبرگ لکھ رہا ہے، UAE کے امبیسڈر نے بات کی ہے، اور ہمارے میڈیا پہ کچھ بہت چینلز نے بات کی، ہمارے لوکل پرنٹ میڈیا میں بھی یہ باتیں آ رہی ہیں، تو یہ کہنا کہ سب کے سب غلط بیانی کر رہے ہیں یا سب افواہوں سے مدد دے رہے ہیں، ایسا بھی بہت مشکل ہے یہ نتیجہ اخذ کرنا. اور جب فارن منسٹر آف پاکستان آفیشلی اس کو ڈینوائے کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ فارن منسٹر اگر کوئی بات ایسی ہو رہی ہے تو وہ اس کو مسلسل ڈینائی کیوں کر رہے ہیں. تو اگر میرے خیال میں الجزیرہ اور فائنینشل ٹائمز اور بلومبرگ اور UAE کے امبیسڈر چاروں کوئی ایسے غیر ذمہ دارانہ سورسز نہیں ہیں، کچھ ہو ضرور رہا ہے، لگتا یہ ہے. اب دوسری بات ہے کہ کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ڈائیلاگ کے ذریعے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں یا ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی راستے ہیں. تو ڈائیلاگ یقیناً ایک بہترین راستہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے، لیکن وہ اس صورت میں کارگر ثابت ہوتا ہے جب دونوں فریق اس بات کو تسلیم کریں کہ کوئی حل طلب معاملہ ٹیبل پہ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. لیکن جو موجودہ حالات ہیں ان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو پرنسپل ڈسپیوٹ ہے انڈیا اور پاکستان میں، اس پر ہندوستان ایک ایکسٹریم پوزیشن لے چکا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انڈین آکیوپائڈ کشمیر ہمارا انٹیگرل حصہ ہے. اس میں کسی قسم کے پلیبسٹ یا UN ریزولوشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جو پاکستان کے پاس جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے جو ہم وقت آنے پر حاصل کر لیں گے. صحیح. اب یہ پوزیشن ہے ہندوستان کی. تو اس ہندوستان کے ساتھ جس میں امیت سنگھ، نریندرا مودی اور اجیت دووال جیسا ذہن یہ ذہنیت لے کے بیٹھا ہے، اور وہ پرنسپلی ایک فیصلہ بھی کر چکے ہیں اور کشمیر کا جو کانسٹیٹیوئنٹ سٹیٹس ہے اس کو ختم کر چکے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم جو ڈائیلاگ کر رہے ہیں وہ کس بیسس پہ کر رہے ہیں اور کس کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے کر رہے ہیں. بالکل. تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گے، یا ان سے پاکستان کو اور انڈین آکیوپائڈ کشمیر کے وہ مظلوم مسلمان جن پہ مسلسل ظلم ہو رہا ہے، ان دونوں کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. اگر کچھ فائدہ ہوا تو وہ صرف ہندوستان کا ہوگا، کیونکہ وہ 3 آبجیکٹیو حاصل کرنے کی پوزیشن میں اس ڈائیلاگ کی وجہ سے ہو جائیں گے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بات کر لیتے ہیں، ورنہ بات جی جنرل صاحب میں آپ کی طرف واپس بھی آؤں گی. ذرا احتشام صاحب سے بھی میں کامنٹ لے لوں. احتشام صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے ابھی جنرل صاحب نے بھی بات کی، کوئی پوزیٹیو آؤٹ کمز نظر آ رہے ہیں اگر تو مذاکرات؟ پہلی تو بات ہے جو کریڈیبل لگ رہی ہے، وہ لگ رہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں چیزوں کو جس طریقے سے مسلسل 1-1.5 سال سے ہندوستان جس طریقے سے لائن آف کنٹرول پہ ورکنگ باڈی کی خلاف ورزیاں کیا کرتا تھا، تو ایگزیکٹلی 21 فروری 2021 یعنی اس سال فروری سے لے کے اب تک 21 فروری سے لے کے اب تک کہا جا رہا ہے کہ سیز فائر ہو چکی ہے اور کوئی اس طرح کی شیلنگ اور وہاں سے اس طرح کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی. تو یہ بڑی حد تک یہ بات نظر آ رہی ہے کہ انٹیلیجنس لیول پہ کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو رہی ہے، اور اس کس نتیجے پہ ہو رہی ہے، کیا ہندوستان کسی دباؤ میں آ کے کر رہا ہے، یہ پاکستان کی مجبوری ہے. تھوڑا سا ایک ونڈو آف اپرچونٹی ضرور کھلی ہے، جس طریقے سے پرائم منسٹر صاحب نے پہلے ان کا جس طرح میسج آیا، مودی صاحب کا آیا کہ جی پرائم منسٹر جب کووڈ ہوا تھا، اس کے بعد پھر ہندوستان میں جو لہر آئی اس کے بعد سے. لیکن سنیا 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جس کی طرف جنرل صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے.
بڑے دنوں سے اس موضوع پہ مختلف جگہوں پہ پروگرام ہو رہے ہیں اور زیادہ فرسٹریشن اس وجہ سے آتی ہے، اور ہم اخبار نویسوں کو لوگ کہتے ہیں سینک ہوتے ہیں کہ اور یہ لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان کا ایک موقف ہے، جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ان کی پارلیمنٹ سے یہ بہت پہلے کی بات ہے جب انہوں نے انٹیگرل پارٹ ڈکلیئر کیا تھا اس کو کشمیر کو، یہ اب تو پچھلے سال ہوا ہے 5 اگست، یہ 370 اور 35A والا معاملہ، وہ تو اب کی بات ہے۔ پہلے سے آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کوئی ہندوستان کی پولیٹیکل پارٹی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی، وہ بالکل ایک ہے اس مسئلے پہ۔ اور آپ دیکھ لیں پاکستان نے 50 برس کا اپنا ایک سٹینڈ چھوڑ دیا تھا مشرف صاحب کے زمانے میں، جنرل صاحب کو یاد ہوگا، ہم ہمیشہ کہتے تھے جب تک پہلے ہم بات کریں گے کشمیر پہ، ہندوستان کہتا تھا نہیں پہلے ٹریڈ پہ بات کریں گے۔ مشرف صاحب کے زمانے میں ہم نے کنسیڈ کیا، ہم ٹریڈ کی طرف آ گئے، کشمیر پہ بات بڑا لمبا چلا، 8 کمپوزٹ ڈائلاگ ہوئے، پھر فارن سیکرٹری لیول پہ بات چیت ہوئی، لیکن کوئی آؤٹ کم نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ سوال بھی پھر جنرل صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اسی حوالے سے کہ جی اب جو لوگ ایک امید کی کرن دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جب ہندوستان اگر تیار ہی نہیں ہے کسی وجہ سے بھی اپنا بنیادی نقطہ چھوڑنے کے لیے، وہ کبھی بھی اس کی طرف واپس نہیں جائیں گے کہ یہ اسٹیٹ ہوڈ اس کو ختم کریں۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے سونیا کہ جو ہمارے پروسیس میں جو اور چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں نا، وہ کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹس، یعنی سرکری کا مسئلہ چلیں آئیں بیٹھ کے حل کر لیں، اس کے بعد سیاچین کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، پھر یہ آپ کا پیپلز ٹو پیپل جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کی بات ہے، پھر ویزا ریسٹرکشن کا ایز آؤٹ ہونا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہو سکتی ہیں۔ تو جنرل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس حوالے سے جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے ہندوستان، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی داؤ لگا کے آگے چلا جاتا ہے، غلط بیانی سے ہمیں گھما پھرا کے اصل بات پہ نہیں آتا، تو اب ہم کس بات پہ یہ سوچنا شروع کریں، یہ مفروضے پہ، یا ہم امید کی کرن اس پہ نظر آئے کہ ہندوستان اسٹیٹ ہوڈ تو ختم نہیں کرے گا، کوئی معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں احتشام صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے کیا؟ پرنسپل ڈسپیوٹ کشمیر ہے، اس کے علاوہ باقیوں نے جنم لیا کشمیر کی وجہ سے۔ سیاچین آکیوپائی کرنے کی ضرورت کیا؟ وہ وہاں سے برف بیچتے ہیں یا برف کا کاروبار کرتے ہیں، وہ انہوں نے آکیوپائی کیوں کیا تھا اور کب کیا؟ 1984 کی یہ بات ہے جب ہم مصروف تھے افغانستان میں USSR کے خلاف، امریکہ کے بیاف پہ یا اپنی ذاتی دفاع کی خاطر بڑی قوتوں کے ساتھ مل کر USSR کو ریزسٹ کر رہے تھے، ہندوستان نے اس کا فائدہ اٹھایا اور سیاچین آ کے آکیوپائی کر لیا۔ بات یہ ہے کہ کس امید پہ ہم یہ بات ڈائیلاگ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہندوستان کی تاریخ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا موجودہ حکومت کی جو ایکسٹریمسٹ تھنکنگ ہے کیا یہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ پھر اس حکومت نے جو اقدام اٹھایا، یہ 72 ایئرز تک کسی ہندوستانی حکومت کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ UN ریزولوشنز کو ڈس ریگارڈ کرے اور کشمیر کو اپنا زبان کی حد تک وہ اٹوٹ ہم کہتے تھے، انہوں نے عملی طور پہ اس کو اپنے کشمیر میں۔ معذرت کے ساتھ جنرل صاحب ایک چیز کی وضاحت کر دیجئے گا، جو سیاچین کی بات کی، آپ کو یاد ہے 1984 میں ہندوستان نے قبضہ کیا تھا، اور اس وقت ضیاء الحق نے جملہ کہا تھا جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا کوئی نہیں، وہاں تو گھاس کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کنسیڈ کر دیا۔ مجھے یاد ہے جب یہ کارگل ہوا تھا، اس کے بعد یہ جب فارن منسٹر تھے ستاجی صاحب نواز شریف صاحب کی حکومت میں، انہوں نے ایک دفعہ پرائیویٹلی بات کی تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ جب سیاچین پہ ہندوستان گیا تھا تو ہم نے کوئی اتنا ریئیکٹ نہیں کیا تھا، تو ہم کارگل گئے، ہندوستان ریئیکٹ نہیں کرے گا، لیکن انہوں نے خوفناک اس پہ ریئیکشن دکھایا